جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین جو ARYQ TV کے ذریعے ہم سے منسلک ہیں اور اس خوبصورت اور نفع بخش ٹرانسمیشن سے فائدہ حاصل کرتے رہے ابتدائی رمضان سے آج کی اس نشست تک، ان کا والہانہ خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام ہم آگے بڑھائیں گے۔ استقامت آج ہمارا موضوع ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کسی رستے پر چلنا جو ہے، اگر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس بتا دیے جائیں، اقدامات تجویز کر دیے جائیں، تو اس رستے پر چلنا ایک عام انسان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ناظرین کے لیے استقامت کا حصول کیسے ممکن ہو، کچھ چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے زاویے ایسے کہ جس پر دو دو چار چار باتوں پر بھی عمل ہو تو زندگی بن جائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ اکبر۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا۔ خدا کا علیہ السلام نے فرما دیا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے حدیث جو بیان کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑا مشکل کام۔ اسی لیے تو صفدر صاحب یہ کہا گیا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ۔ اصل تو بات یہ ہے، استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی اگلے درجے کی بہت اونچے کا اگلا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کرامتوں کے پیچھے بھاگتی ہے، کیونکہ آسان کام ہے۔ اصل بات تو استقامت ہے۔ مفتی صاحب، اس بات کا یہ مطلب بھی لیں کہ استقامت، کرامت کو نہ ظاہر کرنا بھی استقامت ہوتا ہے، اس کو چھپا جانا، ہوتے ہوئے سب کو چھپا جانا، یہی تو استقامت ہے۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ یعنی پنجابی کہتے ہیں کہ سمندر پی جاوے تو نکال نہ مارے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور بات ہے نا، جو اقبال نے بھی کوٹ کی ہے، ارشاد ہو کہ وہ ایک بندہ گیا تھا وہاں مرید ہونے کے لیے اور کافی عرصہ وہاں رہا، اور ایک دن چپکے سے اپنی گٹھڑی بغل میں دبائے وہاں سے نکل رہا تھا۔ تو اللہ والوں کی نظر سے کون چھپ سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھ لیا تو فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب لایا گیا تو فرمایا بھائی بیلیا تو مرید ہونا آیا سے تھے، ان کدھر چلے؟ انہیں کہا جی بس میں نہیں ہونا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب انہوں نے وہ بھی نماز پڑھی ہے، انہیں کہا جی پڑھی ہے بس، اچھا جی مرید نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہونا؟ آیا کیا لینے تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا جی بس اجازت، میں نے نہیں ہونا۔ فرمایا نہیں، ہم پوچھے بغیر تو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے سارا منظر، ساری کیفیات، ماحول آنے کا اور رہنے کا، ہماری تعلیم وہ سارا آبزرو کر رہے تھے۔ تو کہا کہ اچھا بتائیے۔ تو اس نے کہا جی کہ میں تو بڑا شور اور چرچا سن کے آیا تھا کہ بڑی کرامتیں ہیں جی، اور میں تو یہاں 2 مہینے رہا ہوں، اور اس 2 مہینے میں نے تو آپ کی ایک بھی کرامت نہیں دیکھی، تو میں تو جا رہا ہوں۔ تو آپ پھر اس وقت جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تو یہ بتا مجھے کہ 2 مہینے جو یہاں رہا ہے، میرے شب و روز کو دیکھا ہے، خلوت و جلوت کو دیکھا ہے، تنہائی اور مجلس کو دیکھا ہے، یہ بتا کہ 2 مہینے میں با یزید کا کوئی ایک کام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا ہے تو نے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا جی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کرامت تمہارے نزدیک کیا ہوا میں اڑنے کا نام ہے یا پانی میں تیرنے کا نام ہے؟ ہوا میں اڑنے کا نام ہے تو کووں کو پیر بنا لے، اور پانی میں تیرنے کا نام ہے تو مچھلیوں کی بیعت کر لے۔ فرمایا یہی تو اصل کرامت ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ کامل مستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ کہا کہ وہ مستام کا کامل مصطفیٰ کی اتباع میں تقلید میں اتنا کامل ٹھہرا کہ وہ جو حلال، پاکیزہ، طیب اور مرغوب غذا تھی خربوزہ کی، اس کو بھی کھانے سے اجتناب صرف اس لیے کیا کہ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا کہ نہیں کھایا، اور کھایا تو کس طرح کاٹا، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا یہ کام شریعت مصطفیٰ کے سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو صفدر صاحب جو ہے نا، استقامت حاصل کرنے کا طریقہ کیا، کیسے استقامت؟ قرآن پاک میں اور حدیث میں جہاں استقامت کا تذکر آیا اس سے پہلے ایمان کا تذکر ہے، یعنی اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ بنیاد ایمان ہے، ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان کامل ہے نا، جتنا کامل ہے، آپ جتنا پختہ ہے اللہ پر، اس کے محبوب پر اور آخرت کے دن پر، جب یہ پتا ہے کہ اصل جہان وہ ہے تو پھر استقامت مل جاتی ہے۔ اور استقامت ملی ہی انہیں ہے، یہ دولت نصیب ہی ان کو ہوئی ہے جن کا غیر متزلزل ایمان تھا، جن کا ایمان کامل تھا۔ ان کے سامنے آگ جلائی جا رہی ہے، چیخا جلائی جا رہی ہے، ان کے سامنے لوگوں کو آرے سے چیرا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے، قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بس یہ ہے جملہ۔ ربنا اللہ جب صرف یہاں سے نہ کہے
یہاں سے بھی ضرب لگے رب اللہ کی، پھر استقامت کی منزل نصیب ہو جائے. زندہ باد ہے مفتی صاحب. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیان فرمایا ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اللہ یہ رستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، ذکر جب استقامت کا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ سے کن کاموں میں، کن امور میں بندہ استقامت طلب کرے. چند نکات کی صورت میں ارشاد ہو. بہت شکریہ، بڑا عمدہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا حسب معمول. اس کو اگر بلٹس کی صورت میں بالکل اگر آپ اجازت دیں تو ارشاد ہو. چاروں سلسلوں میں جائے. بہت شکریہ. ایک سب سے پہلے تو حسن نیت ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، نیت کا درست ہونا پہلی شرط، پہلے اس کو طلب کیا جائے. پہلی شرط. اس کے بعد حسن دعا ہے. بہت اچھا. ہر وقت بندہ مانگتا رہے، یا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ طاقت توانائی تو ساری تو نے دے دی. نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے، تیری ذات سے. یعنی سب خود سپردگی ہو گئی نا. بالکل ٹھیک. حسن نیت کے بعد خود سپردگی ہو گئی. یہ دعا کی صورت سرنڈر کر دے بندہ کہ یا اللہ خود توفیق عطا فرما. تیسرا جو ہے استقامت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میانہ روی. درست. کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک معمول بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کم کر لو. انہوں نے کہا حضور نہیں، میں یہ کر لوں گا. بعد میں کہتے تھے کاش میں حضور کی رائے پر عمل کرتا. میانہ روی یعنی جو کریں تھوڑا کریں، جس طرح حدیث پاک کی اور تواتر سے کریں. تواتر سے کریں جس میں دوام پایا جائے. جی درست. اور ایک اور چیز میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ بزرگوں کا تعامل ضرور دیکھتے رہے. بڑی خوبصورت. تعامل اسلاف ہم جسے کہہ سکتے ہیں، ان کا کنڈکٹ کیسا رہا ہمارے، یعنی اپنے اسلاف کا جو نقش قدم ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. ہمارے بڑے اس کو کیسے ڈیل کرتے رہے، کیسے کرتے رہے. درست. یہ تو ہو گیا معاملہ جی درست. کا. اب استقامت کی درجہ بندی ہم جو دوسرا سوال کا حصہ تھا اس کی ہم تقسیم کر لیتے ہیں کن کن امور میں استقامت. سب سے پہلے تو ایمان میں استقامت ہے. خوبصورت. اللہ اکبر. پہلی شرط ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلی شرط یہ. دوسرا فرائض میں استقامت. صحیح. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک آدمی فرائض میں استقامت نہیں کرتا، نوافل میں لگا رہتا ہے تو ظاہر ہے فرائض سے تو معافی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نوافل تو اگلا درجہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قرب نوافل ہے اور ایک قرب فرائض ہے. قرب نوافل وہ ہے کہ بندہ کا اللہ فرماتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. یہ قرب نوافل کا صلہ ہے. یہ نوافل کا قرب ہے ہاں، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. اور جو قرب فرائض کا درجہ ہے وہ قرب نوافل سے آگے کا ہے. ہائے ہائے. اس سے آپ وہ کیسا درجہ ہوگا؟ وہ تجلیات کے کیسے دروازے ڈاکٹر صاحب کھلتے جس کی ہیں. ابتدا اس درجے سے ہے وہاں اس کی انتہا اور مدارج آگے کیسے جائیں اس گے؟ لیے فرائض پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نہ کرے بندہ. ٹھیک ہے. پہلا ایمان میں استقامت، پھر فرائض میں استقامت، پھر اس کے بعد مستحبات میں استقامت. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اس سے پھر آپ کا وجود مستحبات کا معنی یہ ہے کہ جب آپ مستحبات پر استقامت کر لیتے ہیں آپ کے وجود سے خیر کے چشمے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. پھر جہاں آپ بیٹھتے ہیں لوگ کھچے چلے آتے ہیں، ہم ہوئے، تم ہوئے، میر ہوئے. اس کی زلفوں کے ساتھ. یا پیر نصیر الدین صاحب کا وہ شعر ارشاد ہو. ان کی محفل میں نصیب تبسم. کیا بات. دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. یہ مستحبات پر جب استقامت ہوتی ہے نا تو پھر خیر کے چشمے جو ہے ہر سو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں کہ بلا مفتی صاحب نے آپ نے ذکر کیا. اس میں پھر صبر پر استقامت. اللہ بڑی قیمتی ترین بات. یہ صبر پر استقامت. صبر پر بھی اللہ استقامت اس سے طلب کی جانی چاہیے. اس کے بعد یہ سارے مرحلے جب بندہ طے کر لیتا ہے تو انسان کا نفس ہے نا اس کے قابو نہیں آتا، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. تو عجز و انکسار پر استقامت بڑی بات ہے. بڑی بات. اگلا درجہ ہے. ماشاءاللہ. یعنی یہ سارے مرحلے طے کر کے اگر کسی لمحے بھی کبر کا شائبہ بھی پیدا ہوا تو سارے اعمال جل کر خاکستر ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے. تو عجز و انکسار پر استقامت. مولا میں کچھ نہیں، تیری توفیق سے. اللہ زندہ باد ڈاکٹر صاحب. اور جتنی قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد کی ہم اس پر آمین کہتے ہوئے حافظ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ان کیفیات میں اضافہ کرنے کے لیے اور اس کو فضول تر کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت نامہ، عقیدت نامہ پیش کریں. جی حافظ صاحب بسم اللہ. صفدر صاحب ابھی ہمارے کیمرہ مین احباب اور دوستوں کی فرمائش آئی ہے کہ
خالد محمود خالد صاحب کا ایک بسم اللہ معروف کلام حضور کی بارگاہ میں اس ٹیم نے جناب ابتدائی رمضان سے آج کے دن تک اتنی محنت کی ہے، سب کچھ نشر کرنے میں ہمارا وسیلہ سارے یہ اللہ کے سارے دوستوں کو، تمام ہمارے ٹیکنیکل سٹاف کو اللہ سلامت رکھے. جی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بس رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. زندہ باد حافظ صاحب. ناظرین اکرام، دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے اور پھر اس پر کامل استقامت نصیب فرمائے. ایک مختصر سبق.